بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز جب سورج کسی طفل شیر خوار کی طرح کائنات کو غم گساری اور شکباری سے دیکھتا ہوا غروب ہو رہا تھا، احمد قدیمہ اور تبرک کے ساتھ کریٹ کے جنوب مغربی ساحلی شہر بالخورہ سے صرف 1 میل کے فاصلے پر ایک شاہراہ کے قریب تھا جو بالخورہ سے مغربی ساحلی شہر اور بندرگاہ صفنائی کی طرف جاتی تھی۔ احمد نے شاہراہ کے کنارے اپنے گھوڑے کو ایک ایسے بلند ٹیلے پر چڑھا دیا جو گھاس سے اٹا ہوا تھا۔ قدیمہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اوپر کو آ گیا تھا۔ ٹیلے کے اوپر آ کر احمد نے تبرک کو گھوڑے سے نیچے اتارتے ہوئے کہا، ہم اس وقت بالخورہ شہر کے قریب ہیں، بولو تمہارے 2 ساتھی یہاں کس جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں؟ تبرک خاموش رہا اور کچھ سوچنے لگا۔ احمد نے بپھرتی اور سخت آواز میں اس سے کہا، خاموش رہو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اگر تم نے چپ سادھے رکھی یا غلط بیانی سے کام لیا تو یاد رکھو کہ میں تمہیں زندہ کھال میں سی کر کریٹ کے سمندر میں پھینک دوں گا۔ تبرک نے جھٹ کہہ دیا، میں غلط بیانی نہیں کروں گا۔ بالخورہ شہر کے شمال میں 4 سرائیں ساتھ ساتھ اکٹھی ہیں۔ ان میں دائیں سے دوسری سرائے میں میرے دونوں ساتھی ہوتے ہیں۔ اس سرائے کے سامنے اکثر گھوڑوں کی نال بندی کرنے والے بیٹھے رہتے ہیں۔ اسی سرائے میں میرے دونوں ساتھی ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ احمد نے پھر پوچھا، ان دونوں کے نام بھی کہو۔ تبرک نے جھٹ کہہ دیا، ان میں سے ایک کا نام یوآسن ہے اور دوسرے کا نام تولو۔ دونوں حبشی ہیں اور میرے پرانے خادموں میں سے ایک ہیں۔ یوآسن کا قد ذرا لمبا ہے اور چہرے اور پیشانی پر کئی داغ بھی ہیں۔ وہ دونوں ہی اچھے تیغزن ہیں اور خونخوار بھی ہیں۔ تم ان دونوں کی طرف جاؤ، اتنی دیر تک میں یہاں قدیمہ کے ساتھ بیٹھ کر دعا مانگوں گا کہ میرے وہ دونوں ساتھی تم پر شک کریں، تمہیں پہچان جائیں کہ تم ہی احمد ہو، اور پھر تمہیں ایسی کڑی سزا دیں جیسی تم نے مجھے دی ہے۔ کاش میری آنکھیں ہوتی اور میں تمہاری بے بسی بھی دیکھتا۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، تم ضرور دعا مانگو، پر یاد رکھو کہ ایسی دعائیں جو تم جیسے غلیظ ذہن سے نکلتی ہیں قبول نہیں ہوتی۔ میں تمہارے دونوں ساتھیوں کو بھی تمہارے پاس لا کر بے بسی کی موت ماروں گا۔ پھر احمد نے تبرک کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر باندھ دیے اور قدیمہ سے کہا، قدیمہ میں شہر کی طرف جاتا ہوں، اپنے کھانے کے سامان کے علاوہ میں گھوڑوں کے توبرے بھی خوراک میں سے بھر لاؤں گا۔ تم تبرک کا خیال رکھنا، اگر یہ شور کرنے کی کوشش کرے یا بھاگنا چاہے تو تمہیں اجازت ہے کہ تم اس کی گردن کاٹ سکو۔ میں دیر نہیں لگاؤں گا، بہت جلد لوٹ آؤں گا۔ زکن لگا کر احمد اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ٹیلے سے نیچے اتر کر وہ اسے شہر کی طرف سرپٹ دوڑا رہا تھا۔ احمد بالخورہ شہر میں داخل ہوا۔ پہلے اس نے کھانے کا سامان خرید کر چرمی خرجین میں ڈال دیا، پھر ایک جگہ سے اسے گھوڑے کے لیے دانے کے 2 توبرے بھرائے اور زین سے باندھ دیے۔ اس کے بعد اس نے ان شمالی سراؤں کا رخ کیا جس کی نشاندہی تبرک نے اسے کی تھی۔ وہ اس سرائے میں داخل ہوا جس کے سامنے نال بندی والے بیٹھے ہوئے تھے۔ سورج چونکہ غروب ہو چکا تھا، لہٰذا وہ سب اپنا اپنا سامان سمیٹ کر اپنے گھروں کو جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ احمد اپنے گھوڑے کو باہر باندھ کر سیدھا سرائے کے مالک کے پاس آیا اور سرگوشی میں اس سے پوچھا، کیا تمہاری اس سرائے میں 2 ایسے جوان ٹھہرے ہوئے ہیں جن میں سے ایک کا نام یوآسن اور دوسرے کا نام تولو ہے؟ سرائے کے مالک نے کہا، ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تم کہاں سے آئے ہو اور ان سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کیا تم ان کے جاننے والے ہو؟ احمد نے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تم خواہ مخواہ شک کر رہے ہو، تم ان دونوں کو یہیں بلا دو میرے پاس۔ ان دونوں کے لیے ایک انتہائی اہم پیغام ہے۔ بس تم جانو کہ ان دونوں کی زندگی خطرے میں ہے اور میں انہیں امن و سلامتی کا پیغام دے کر موت سے دور لے کر جانا چاہتا ہوں۔ سرائے کے مالک نے اس بار بڑی ہمدردی سے کہا، تمہاری باتوں میں سچائی اور تمہارے الفاظ میں خلوص کی خوشبو ہے، تم فکر مند نہ ہو، میں ان دونوں کو ابھی بلاتا ہوں۔ احمد وہیں کھڑا رہا۔ سرائے کے مالک نے اپنے ایک خادم کو یوآسن اور تولو کو بلانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی ہی دیر بعد 2 خوب کڑے جوان اور جو دونوں حبشی تھے سرائے کے مالک کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ احمد جان گیا کہ وہ یوآسن اور تولو ہیں کیونکہ وہ دونوں حبشی تھے۔ سرائے کے مالک نے احمد سے کہا، یہ یوآسن اور تولو ہیں، کہو تم ان سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان دونوں میں سے ایک جو قد میں لمبا اور جس کے چہرے پر اور پیشانی پر زخموں کے داغ تھے، اسے احمد نے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس طرح تبرک نے مجھے بتایا ہے اس کے مطابق اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو تم یوآسن ہو اور تمہارا یہ ساتھی تولو ہے۔ اس جوان نے تڑپ کر کہا، ہاں میرا نام ہی یوآسن ہے۔ تبرک تمہیں کہاں ملا؟ کیا اس نے تمہیں ہمارے لیے کوئی پیغام دے کر بھیجا ہے؟ احمد آگے بڑھا اور یوآسن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر نرمی سے دباتے ہوئے کہا، تم دونوں ذرا میرے ساتھ آؤ، میں علیحدگی میں تم دونوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔
یواسن اور تولوخ چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیے۔ احمد دونوں کو سرائے سے باہر اس جگہ پر لایا جہاں اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ یواسن نے پریشان اور بکھری بکھری سی آواز میں کہا، تمہارے اتوار و انداز بتاتے ہیں کہ تم ہمارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لے کر آئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ہمیں دھوکہ دے کر کسی کڑے جال اور اندھے کنویں میں پھانسنا چاہتے ہو؟ احمد نے اپنے گھوڑے کی گردن تھپتھپاتے ہوئے کہا، یہ میرا گھوڑا ہے اور میں ابھی ابھی بالخورہ شہر میں داخل ہوا ہوں۔ احمق نہ بنو، میں تم دونوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میری بات غور سے سنو۔ یہ حقیقت ہے کہ میں تمہارے لیے بری خبر لے کر آیا ہوں، لیکن جو کچھ میں کہنے والا ہوں اس میں تم دونوں کی زندگی کا راز اور سلامتی کا پیغام ہے۔ سنو میرے عزیزو، مجھے غور سے سنو۔ تبرک ایمن نام کی جس لڑکی کو کرتاجنہ سے اٹھا کر لایا تھا، اس کا مسلمان منصوب بھی یہاں پر پہنچ چکا ہے۔ وہ اپنے ساتھ کرتاجنہ کا ایک یہودی قدیمہ کو بھی ساتھ لایا ہے۔ یہ شخص ایمن کے عزیزوں میں سے ہے اور تم سب کو جانتا اور پہچانتا بھی ہے۔ اس مسلمان نے، جس کا نام احمد ہے، کریٹ میں وارد ہو کر پہلے حلیم شہر میں تمہارے ان دو ساتھیوں کو ہلاک کر دیا جو وہاں ایمن اور لمحان یہودی کی تلاش میں قیام کیے ہوئے تھے۔ یہ کام اس نے حلیم کے یونانی کمانگر امینس سے پوری اطلاعات حاصل کرنے کے بعد کیا تھا۔ اس کے بعد وہ اچانک کناس شہر میں نمودار ہوا۔ وہاں سے اس نے لمحان کی بیوی کے ہاں قیام کیا اور تبرک کے متعلق ساری معلومات اس خاتون سے لینے کے بعد ایک رات اس نے تبرک کی رہائش گاہ پر شب خون مارا۔ وہاں بھی اس نے تبرک کے دونوں ساتھیوں کو تحقیق کیا اور تبرک کو اٹھا کر وہ لمحان کے گھر لے گیا۔ وہاں اس نے لوہے کی سلاخیں گرم سرخ کر کے تبرک کی آنکھوں پر پھیر کر اسے اندھا کر دیا۔ یواسن نے بیچ میں جلدی اور زخمی سی آواز میں پوچھا، ٹھہرو اجنبی، پہلے میری بات سنو اور یہ بتاؤ کہ تبرک اس وقت کہاں ہے؟ احمد نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتا تو رہا تھا کہ تم ایسے ہی درمیان میں بول پڑے۔ سنو، میں کہہ رہا تھا لمحان یہودی کے ہاں اس احمد نے تبرک کو اندھا کر دیا اور پھر وہ تم دونوں سے نمٹنے کے لیے بالخورہ کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ تبرک کو اس نے لمحان کے گھر میں ہی اس کی بیوی کی نگرانی میں چھوڑ دیا تھا۔ اسی دوران میں وہاں پہنچ گیا اور میں نے تبرک کو وہاں سے نکال لیا۔ تبرک چاہتا تھا کہ برق رفتاری سے سفر کر کے تم دونوں کی جانیں بچائی جائیں، لہٰذا ہم نے ادھر کا رخ کیا۔ بالخورہ سے صفنائی جانے والی شاہراہ کے کنارے تبرک تم دونوں کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ تم دونوں کو ساتھ لے کر فی الفور صفنائی کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہے تاکہ وہاں ٹھہرے ہوئے دونوں ساتھیوں کی جانیں محفوظ کی جا سکیں۔ تولو نے برہمی سے کہا، تم ہمیں احمد سے یوں خوفزدہ کر رہے ہو جیسے وہ انسان نہیں، دشت کا کوئی طوفان ہو جو اپنے ساتھ ہر چیز کو گراؤز کی طرح اڑا کر لے جائے۔ احمد نے فوراً اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، میں نے اسے دیکھا تو نہیں، پر جس طرح مجھے یونانی کمانگر امینس اور لمحان یہودی کی بیوی نے اس کے متعلق بتایا ہے، ان واقعات و حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بے کراؤں بے پایاں سمندر کی طرح گہرا اور جاویداں اور شعلہ فشاں آگ کی طرح پرعز عمل ہے۔ تمہارے دو ساتھیوں کو اس نے حلیم شہر میں یونانی کمانگر امینس کے سامنے قتل کیا تھا۔ میں جب امینس سے ملا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ شخص نہایت تند و تیز ہے اور اپنے دشمن پر وہ ہنگامہ خیز طوفان کی طرح حملہ آور ہوتا ہے۔ احمد جب خاموش ہوا تو یواسن نے پوچھا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے اور کس سلسلے میں تم کریٹ میں داخل ہوئے ہو؟ احمد نے فوراً کہا، میں کوہستان اطلس کے نواح کا بربر ہوں۔ میرا نام سمرون ہے، پہلے غلام تھا، پھر نیک نیتی سے اپنے آقا کی خدمت کرنے پر آزاد کر دیا گیا۔ میرا یہ داغا ہوا چہرہ میرے غلام ہونے کا ثبوت ہے۔ تبرک کا بڑا بھائی میرا جاننے والا ہے۔ میں اس سے ملنے آیا تو وہ اپنی حویلی میں زخمی پڑا تھا اور طبیب اس کا علاج کر رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ احمد نام کا مسلمان اسے زخمی کر کے اس کی بہن سما کو اٹھا کر لے گیا ہے اور جاتے ہوئے وہ کہہ گیا تھا کہ جب ایمن کو لوٹاؤ گے سما کو واپس لے جانا۔ میں تو تبرک کے بڑے بھائی کے کہنے پر تبرک سے یہ کہنے آیا تھا کہ ایمن کو لوٹا کر سما کو بچاتے، لیکن یہاں آ کر مجھے اور ہی خوفناک حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، اس کے باوجود اگر تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے تو نہ صحیح، میں واپس لوٹ جاتا ہوں اور تبرک سے جا کر کہہ دیتا ہوں کہ وہ نہیں آنا چاہتے۔ لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا کہ جب تم احمد کا سامنا کرو گے تو تمہاری حالت ان خشک پتوں جیسی ہوگی جو پتجھڑ کے طوفانوں میں ایسے بے ٹھکانہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی احمد ایک زہریلی جست لگا کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ یواسن نے فوراً اسے روکتے ہوئے کہا، ٹھہرو، ہمیں تم پر اعتماد اور بھروسہ ہے، ہم تمہارے ساتھ ہی چلنے کو تیار ہیں۔ اگر تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے تو بھی ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ تم ہم دونوں میں سے کسی ایک کا بھی تیغ زنی میں سامنا نہ کر سکو گے۔
تم ذرا رکو، ہم اپنے گھوڑے لے آئیں، پھر تمہارے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ یوآسن اور تولو تقریباً بھاگتے ہوئے سرائے کے اندر چلے گئے۔ احمد وہیں اپنے گھوڑے پر سوار ان کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد یوآسن اور تولو دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار سرائے سے نکلے اور احمد کے قریب آ کر کہا، چلو چلیں۔ احمد نے جواب میں ایک غلط نگاہ ان دونوں پر ڈالی، پھر اس نے اپنے سر پر خود اور پشت پر لٹکتی ہوئی ڈھال اور تیروں سے بھرے ترکش کو درست کیا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس نے ہانک دیا۔ شہر کے اندر وہ تینوں اپنے گھوڑوں کو دل کی چال چلاتے رہے، جبکہ شہر سے باہر نکل کر انہوں نے اپنے گھوڑوں کو بالخورہ سے نکل کر سفناری کی طرف جانے والی شاہراہ پر مہمیز لگا کر سر پر دوڑا دیا۔ شمال مغرب کی طرف جانے والی اس شاہراہ پر احمد نے ایسے طوفانی اور جنونی انداز میں اپنے گھوڑے کو بھگایا تھا کہ یوآسن اور تولو دونوں پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ دونوں ہی گھوڑا دوڑانے میں اس کا ساتھ نہ دے سکے تھے اور کچھ پیچھے رہ گئے تھے۔ 1 میل آگے جا کر احمد نے اپنے گھوڑے کو ایک ٹیلے پر چڑھا دیا تھا، جس پر تبرک کے پاس قدیمہ کھڑا بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اوپر جا کر احمد اپنے گھوڑے سے اترا اور تبرک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تبرک، میں تمہارے دونوں ساتھیوں یوآسن اور تولو کو بھی یہاں پر لے آیا ہوں اور یہیں اس کوہستان کی چوٹی پر انہیں موت کی دعوت دوں گا۔ وہ دونوں ٹیلے پر چڑھ رہے ہیں۔ یوآسن اور تولو بھی ٹیلے کے اوپر آ کر اپنے گھوڑوں سے اترے۔ یوآسن بھاگ کر آگے بڑھا اور بے بسی کی حالت میں بیٹھے اندھے تبرک سے لپٹتے ہوئے اس نے کہا، تبرک، میں یوآسن ہوں، میرے ساتھ تولو بھی ہے۔ میں اس بربر سمرون سے تمہاری بے بسی کی پوری داستان سن چکا ہوں۔ کاش احمد دام کا وہ مسلمان میرے سامنے آتا تو میں اسے بتاتا کہ تبرک کے محافظ اپنا حق ادا کرنا کیسے جانتے ہیں۔ قسم مجھے مقدس آگ کی، قسم مجھے مقدس ہیکلوں اور معبدوں کے عظیم میناروں اور سنہری کلیسوں کی، اس مسلمان کا اگر میرے ساتھ سامنا ہوتا تو میں اپنی تلوار کی نوک سے اس کی شجاعت اور خونخواری کے سارے علت و نتائج اس کے خون میں ڈبو کر اس کے منہ پر دے مارتا۔ کاش وہ مجھے لڑائی کی دعوت دیتا، کاش وہ مجھے رزم گاہ کی طرف پکارتا تو میں اسے اس کا عہد طفولیت یاد دلا دیتا۔ تبرک نے خفگی اور تعصف انگیز لہجے میں کہا، یوآسن، احمق نہ بنو، اس کا نام سمرو نہیں، نہ ہی یہ بربر ہے، یہی احمد ہے، اور اس کے ساتھ جو بوڑھا ہے یہ قرطاجنہ کا زرگر قدیمہ ہے۔ یوآسن، آج تم اور تولو دونوں میری خاطر اپنی غیور طبیعت اور جوان آرزوؤں کا مظاہرہ کرو اور اس احمد کو یہاں ان ویرانوں میں شکست دے کر اس کی روح کو رون ڈالو اور اس کے دل کا سینہ چیر ڈالو۔ یوآسن اور تولو نے ایک ساتھ مڑ کر احمد کی طرف دیکھا اور دونوں دنگ رہ گئے۔ احمد ان کے پیچھے کھڑا تھا، ان کے ایک ہاتھ میں ڈھال اور دوسرے میں خون آلود تلوار تھی۔ اس کی آنکھیں صبح کی پلکوں کی طرح سرخ ہو گئی تھیں اور ان میں ایک سنگدل پاسبان کی سی تپش اور سوز اور ایک غیر مہذب کوریان کا سا غیر فانی جذبہ اور ابدی آرزو تھی۔ بالخورہ شہر کی سرائے میں ان سے گداز طبیعت، آزادی و شادابی اور مدافعانہ لہجے میں گفتگو کرنے والا احمد ان کے سامنے اس زہریلے سانپ کی طرح کھڑا تھا جو جنگل میں راہگیروں کا راستہ روک دینے کا عادی ہو۔ اس کی حالت اس درندے کی طرح خونخوار تھی جو کسی دریا کے پتن پر کسی جانور کی بو پا کر چوکنا ہو گیا ہو۔ یوآسن کچھ کہنے والا تھا کہ تبرک کی آواز پھر بلند ہوئی، یوآسن، تم دونوں خوب چوکنے ہو کر اور دیکھ بھال کر اس کا سامنا کرنا۔ یہ دیکھ زنی کے فن کا شیطان ہے اور ہر حالت میں تم دونوں پر غالب ہونے کی کوشش کرے گا۔ یوآسن اور تولو دونوں اپنی تلوار کھینچ رہے تھے۔ قدیمہ احمد کے کہنے پر پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوا۔ تبرک بڑی بےتابی سے اس سے مقابلے کا انتظار کرنے لگا۔ رات ہو گئی تھی۔ چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ عالم سماوات میں چمکتا ہوا ایسا دلکش اور حسین لگ رہا تھا جیسے کوئی دختر ہوا اپنی رنگین پنڈلیاں برہنہ کر کے کسی شفاف پانی کی ندی میں اتری ہو۔ دن بھر کے گم گشتہ ستارے ظلمات کی راہ گزروں پر درد کی شمعیں روشن کرتے محبتوں کے چمن میں جدائی کی ہواؤں کے گیت گاتے ہوئے خلائے بسیط میں اپنے اپنے رنگ بھرتے جا رہے تھے۔ یوآسن نے غصے اور قہر کے عالم میں اپنی تلوار لہراتے ہوئے احمد سے کہا، تم نے اچھا کیا کہ ہمیں یہاں پر لے آئے۔ اگر اس چاندنی رات میں تم سے میں اپنے قتل ہونے والے ساتھیوں کا انتقام نہ لوں اور تبرک کے اندھا کرنے کی پوری قیمت وصول نہ کروں تو مجھے تبرک کا محافظ اور تیغزن نہیں، خنزیر اور غلیظ کہنا۔ تم نے کریٹ آ کر دھوکہ دہی سے جو چند کامیابیاں حاصل کر لی ہیں ان سب کی میں درکشائی کروں گا اور تیری شان تیری ساری مدافعت پھٹے کپڑے کی طرح ان گھنی فضاؤں میں بکھیر کر رکھ دوں گا۔ احمد نے ایک غلط اور دزدیدہ نگاہ یوآسن پر ڈالتے ہوئے کہا، میں نے بڑی تلخ زندگی بسر کی ہے۔ اس زندگی میں تیرے جیسے کئی کتے مجھ پر بھونکے پر میں نے ہر ایک کو بھگا دیا۔ سن رکھ،
میں الوقت سیف کاتے کی طرح تیری ساری رگیں کاٹ کر تجھے تیری زندگی کی تنگنائی میں دفن کر دوں گا۔ جان لے کہ جس طرح سمندر کبھی نہیں سوتا، اسی طرح میں بھی اپنے دشمن کے سامنے ہمہ وقت چوکنا رہتا ہوں۔ تو ابھی تو بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھ کہ جب میری تلوار برکھا کے دھارے کی طرح تم دونوں پر برسے گی تو تمہارے جسموں سے خوف و دہشت کے پسینے کے علاوہ تمہارے خون کی رم جھم بوندیں بھی برسیں گی، اور تم دونوں اپنے آپ کو اس غم شب میں دکھ کے قفس میں گرفتار کسی راہبہ کی طرح محسوس کر رہے ہوگے۔ میں اگر بزدل ہوتا تو تم دونوں کو یہاں نہ لاتا، راستے میں یا اس کوہستان کے اوپر جس وقت تم دونوں تبرک سے محو گفتگو تھے اور میں ننگی تلوار پکڑے کھڑا تھا، تم دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ لیکن تم نے دیکھا میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں تم دونوں کو اپنے دفاع کے پورے مواقع فراہم کروں گا۔ دیکھو اس کوہستان کی چوٹی پر رات کے سناٹے میں تم دونوں کو میں ایک ساتھ مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ یوآسن نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں اکیلا ہی تم پر بھاری ہوں، میرا ساتھی تمہاری بے بسی دیکھے گا۔ سنبھلو، میں تم پر حملہ آور ہوتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ تم کتنی دیر تک میرے سامنے جمتے ہو۔ یوآسن نے آگے بڑھ کر احمد پر حملہ کیا، جسے احمد نے اپنی ڈھال پر روک لیا۔ پھر احمد نے زور سے چلا کر پکارا، وہی اب کا وجہ ربی، بس میرا رب ہی باقی رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی احمد نے اپنی پوری وسعت و ہمہ گیری اور جدت کی تمام فراوانی کے ساتھ حملہ کیا، بالکل یوں جیسے کوئی گھنگور کھٹا خشک زمین پر اچانک برس پڑی ہو، جیسے کوئی صیاد و نگہبان اچانک کسی پر ٹوٹ پڑا ہو۔ یوآسن کو کوہستان کے اوپر سے دھکیلتا ہوا وہ نشیب کی طرف لے کر گیا۔ لگتا تھا کہ رات کے ہولناک سناٹے میں یوآسن پر حملہ آور ہوتے ہوئے وہ لہرا کر شعلہ بن جائے گا اور نبض فطرت روک دے گا۔ احمد کے طوفانی اور خوفناک حملوں کے سامنے یوآسن خوفزدہ ہو گیا اور گھبراہٹ کے عالم میں وہ اپنی مدد کے لیے زور زور سے چلانے لگا، تولو تولو، تم پشت کی طرف سے اس پر حملہ کر دو ورنہ یہ مجھے کاٹ کر رکھ دے گا، تولو جلدی کرو، میں نے اس سے اکیلے مقابلہ شروع کر کے حماقت کی ہے، اس پر حملہ کر دو، دونوں مل کر اس پر قابو پا لیں گے۔ اور تولو اپنی تلوار لہرا کر آگے بڑھا ہی تھا کہ احمد کی تلوار یوآسن کے کندھے پر گری اور چھاتی کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ رات کی پرفریب خاموشی میں یوآسن ایک خوفناک اور عبرت خیز چیخ مار کر گرا اور پھر نشیب میں لڑکتا ہوا وہ دور تک نیچے چلا گیا۔ چاندنی رات میں اپنی خون ٹپکتی تلوار کے ساتھ احمد جب تولو کی طرف مڑا تو اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ کر اپنی جان بچانا چاہتا تھا کہ احمد تیزی سے آگے بڑھا اور اس پر حملہ کر دیا تو وہ اپنے حواس کھو بیٹھا۔ وہ پیچھے ہٹ کر اپنی جان بچانا چاہتا تھا کہ احمد تیزی سے آگے بڑھا اور اس پر حملہ کر دیا۔ تولو مقابلے سے جان چھڑا کر بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسا بھی نہ کر سکا کیونکہ بھاگ جانے کا نتیجہ احمد کی تلوار برسنا تھا۔ تولو جو پہلے ہی احمد کے خونخوار حملوں کے سامنے خوفزدہ ہو رہا تھا، صرف چند لمحوں تک ہی احمد کا سامنا کر سکا۔ احمد کی تلوار اس کی گردن پر گری اور تولو کو خون میں نہلاتی ہوئی نکل گئی۔ رات کی نازک مزاج خاموشی ایک بار پھر محروم راحت ہو کر خاموش ہو گئی۔ احمد اپنی تلوار لہراتا ہوا تبرک کے پاس آیا اور اپنی تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، میں نے یوآسن اور تولو کو ٹھکانے لگا دیا ہے، اب تمہارے ان ساتھیوں کی باری ہے جو سفناری شہر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ دیکھو پھر پہلے کی طرح سچ کہنا ورنہ نہایت کڑی سزا دوں گا۔ بولو وہ کہاں ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں؟ تبرک نے رکے بغیر کہہ دیا کہ ان کے نام تیفور اور کمنیز ہیں اور سفناری شہر کے ساحلی علاقے کی ایک سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس سرائے کا مالک وینس کا رہنے والا ہے اور اس کا نام ہابس ہے۔ احمد نے مطمئن انداز میں کہا، اب مجھے تمہارے آخری دو ساتھیوں کو تلاش کرنے میں دقت نہ ہوگی۔ میں سرائے کے مالک اس وینسی بوڑھے کو جانتا ہوں اور کریٹ میں داخل ہونے کے بعد اس رات اس کی سرائے میں قیام کر چکا ہوں۔ تبرک، تم نے دیکھا کہ برائی اور بدی کا انجام کیسا عبرتناک ہوتا ہے۔ جب تک مجھے ایمن نہیں ملتی میں غم اور دکھ کو تمہاری زندگی کا جزو اعظم بنائے رکھوں گا۔ سنو تبرک، زندگی ایک نیند ہے اور موت اس کی بیداری، اور میں تمہاری زندگی کو ان دو عوامل کے درمیان تکلیف دہ حالت میں منتظر رہنے پر مجبور کر دوں گا۔ تبرک خاموش رہا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ یوآسن اور تولو کی موت نے اس کی رہی سہی ساری امیدوں پر بھی سیاہی پھیر دی تھی۔ احمد نے اس بار قدیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قدیمہ، تم میرے گھوڑے کی خرجین سے کھانے کی چیزیں نکال کر تبرک کے قریب لگاؤ، اتنی دیر تک میں دونوں گھوڑوں کو خوراک کے توبڑے لگاتا ہوں۔ احمد نے جلدی جلدی خوراک کے توبڑے دونوں گھوڑوں کے منہ سے باندھ دیے۔ اتنی دیر تک قدیمہ نے کھانے کی چیزیں اور پانی کا مشکیزہ پتھریلی زمین پر رکھ دیا۔ احمد نے قدیمہ اور تبرک کے ساتھ کھانا کھایا۔ تھوڑی دیر وہاں سستا کر اس نے گھوڑوں کو چارہ کھانے کا موقع دیا، پھر وہ تینوں رات کے پردے میں سفنائی شہر کی طرف کوچ کر گئے۔
احمد جان بوجھ کر ایسی میانہ روی سے سفر کرتا رہا کہ اگلے روز وہ اس وقت صفنائی شہر میں داخل ہو جب سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ اس بوڑھے وینسی ہاپس کی سرائے میں داخل ہوا، جہاں وہ ایک رات اس وقت بھی قیام کر چکا تھا جب کریٹ میں وارد ہوا تھا۔ سرائے میں داخل ہونے کے بعد قدیمہ اور تبرک کے ساتھ وہ سیدھا استبل کی طرف گیا اور پہلے دونوں گھوڑوں کے چارے کا بندوبست کیا، پھر سے قدیمہ کو تبرک کے پاس استبل ہی میں چھوڑ کر وہ خود سرائے کے مالک کی طرف گیا۔ وہ اس وقت اپنے دو گاہکوں سے محو گفتگو تھا۔ احمد کو دیکھتے ہی اس نے کہا، آؤ آؤ، میں تمہیں سرائے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بوڑھے ہاپس کو بے تکلفانہ انداز میں گفتگو کرتے دیکھ کر پہلے سے باتوں میں مصروف دونوں شخص وہاں سے ہٹ گئے۔ احمد اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ ہاپس نے اس بار اس سے رازداری برتتے ہوئے مدھم اور خفیہ سے لہجے میں کہا، کیا تم اپنے مقصد میں کامیاب لوٹے ہو؟ کیا تم اپنے دشمن سے انتقام لے چکے ہو؟ احمد نے اپنا چہرہ اس کے قریب لاتے ہوئے کہا، میں اپنے دشمنوں سے نبٹ چکا ہوں، اب واپس لوٹ رہا ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ یہاں سے کوئی ایسا جہاز کب روانہ ہوگا جو افریقہ کے ساحل کی طرف روانہ ہونے والا ہو؟ ہاپس نے سوچتے ہوئے کہا، تم بہت خوش قسمت ہو، کل ہی ایک چھوڑ 3 جہاز اس سمت میں روانہ ہوں گے۔ کل اندھیرے منہ یہاں سے ایک جہاز روانہ ہوگا جو سیدھا کرتاجنہ کی بندرگاہ تک جائے گا۔ اگر تم صبح سویرے اندھیرے منہ کوچ نہ کر سکو تو ایک جہاز دوپہر کے وقت یہاں سے روانہ ہوگا، لیکن وہ مالٹا تک جائے گا۔ وہاں مالٹا سے افریقہ جانے والے جہاز کثرت سے مل جاتے ہیں۔ اگر تم اس پر بھی روانہ نہ ہونا چاہو تو کل شام کو ایک جہاز اور روانہ ہوگا جو خلیج مسینہ کی بندرگاہ کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے افریقہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ احمد نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرے لیے وہی جہاز مناسب ہے جو کل اندھیرے منہ یہاں سے روانہ ہوگا۔ تم فکر نہ کرو، میں بڑا شب خیز ہوں، مجھے اندھیرے میں روانہ ہونے والے اس جہاز کو پکڑنے میں کوئی دقت نہ ہوگی۔ رات بھر میں آرام کرنے کے لیے تم میرے لیے ایک اچھے اور صاف ستھرے کمرے کا بندوبست کر دو۔ ہاپس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا، کیا تم اکیلے ہی ہو؟ پہلی بار جب تم میری سرائے میں آئے تھے تو تمہارے ساتھ ایک بوڑھا یونانی بھی تھا، کیا تم اسے یہیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، وہ میرے ساتھ ہی ہے اور استبل میں اپنے گھوڑوں کے پاس کھڑا ہے۔ تم ہمارا ایک کام اور کرو، ہمارے گھوڑے بکوانے کا انتظام بھی کر دو۔ ہاپس نے معنی خیز نگاہوں سے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر یہ گھوڑے ہیں وہی ہیں جو تم نے یہاں سے خریدے تھے تو ان کی اصل قیمت میں سے 1/3 منہا کر دو تو میں دونوں گھوڑے خود لے لوں گا اور بعد میں انہیں بیچ دوں گا۔ تم بھی عجلت میں ہو اور سفر کرنے والے مسافر اکثر بے قیمت ہی میرے پاس اپنے گھوڑے چھوڑ جاتے ہیں۔ تم چونکہ اجنبی ہو اور راستے میں تمہیں رقم کی ضرورت ہوگی، اس لیے تمہارے ساتھ میں رعایت برت رہا ہوں۔ احمد نے غور سے ہاپس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم جانتے ہی ہو میں نے دونوں گھوڑے کتنے کے خریدے ہیں؟ ہاپس نے فوراً اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے علم ہے۔ احمد نے کہا، تو پھر اس میں سے 1/3 کے علاوہ میری سرائے کے قیام کی رقم بھی کاٹ لو اور بقیہ میرے حوالے کر دو۔ ہاپس نے لوہے کی ایک صندوقچے سے ایک تھیلی نکالی، اس میں سے گن کر سنہری سکے نکالے اور احمد کو تھما دیے۔ احمد نے وہ سکے اپنی ہتھیلی میں ڈال دیے اور دوبارہ ہاپس کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، کیا تمہاری سرائے میں 2 ایسے جوان ٹھہرے ہوئے ہیں جن کے نام تیفور اور کمنیز ہیں؟ ہاپس نے فوراً کہہ دیا، ہاں یہ دونوں جوان میری سرائے میں ہی ہیں اور نیچے والی دائیں قطار کے کمروں میں سے شمال کی طرف وہ تیسرے کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کیا وہ تمہارے جاننے والے ہیں اور تم ان سے ملنا چاہتے ہو؟ کہو تو اپنا آدمی بھیج دو اور دونوں کو میں یہیں بلا لیتا ہوں۔ لیکن اکثر و بیشتر یہ دونوں جوان سرائے سے باہر ہی وقت گزارتے ہیں، وہ دونوں مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہوں۔ احمد نے فوراً اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں ان دونوں کو نہیں جانتا، بلکہ میرے ساتھ جو بوڑھا یونانی ہے اس کے وہ جاننے والے ہیں اور وہی دونوں سے ملنا چاہتا ہے۔ ان دونوں کو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں۔ اب جب کہ تم نے ان دونوں کے کمروں کا بتا دیا ہے تو میرا یونانی ساتھی نے ان کے کمرے میں ہی جا کر مل لے گا۔ تم اپنا کوئی آدمی میرے ساتھ بھیجو جو کہ مجھے کمرہ بتا دے۔ ہاپس نے اپنے ایک خادم کو آواز دے کر احمد کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب وہ خادم نے احمد کو اس کا کمرہ دکھا دیا تو احمد دوبارہ استبل میں آیا اور وہاں کھڑے قدیمہ سے اس نے کہا، قدیمہ، میں نے کمرہ حاصل کر لیا ہے اور یہ دونوں گھوڑے بھی بیچ ڈالے ہیں، ان سے اپنے بستر کھول لو اور سامان کی خرجینیں بھی اتار لو۔ قدیمہ دونوں گھوڑوں کی زینوں سے چیز سامان اتارنے لگا۔ احمد نے اپنا خنجر نکال کر تبرک کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، یہاں اپنی زبان بند رکھنا، اگر ایک بھی نامناسب لفظ تمہاری زبان سے نکلا تو قسم اپنے اس رب کی جو تکثیر و انفال سے ماورا ہے، تمہاری آنکھوں کی طرح تمہاری زبان کاٹ کر تمہیں گویائی سے بھی محروم کر دوں گا۔ تبرک کے چہرے پر کسی منقطع خواب جیسی ویرانی
اور محروم بہار خشک پودے کی سی افسردگی بکھر گئی۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، تو مجھے کوئی غضب نہ پہنچانا، میں اپنی زبان بند رکھوں گا۔ کیا تم مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ اس وقت ہم کہاں ہیں؟ احمد نے پھر سخت لہجے میں گراتے ہوئے کہا، تمہیں اس کے متعلق جاننے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں کہ تم اس وقت کہاں ہو۔ خاموشی سے ہمارا ساتھ دیتے رہو۔ تبرک خاموش رہا۔ احمد دونوں کو لے کر سرائے کے کمرے میں آیا۔ پہلے تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ پھر احمد قدیمہ کو کمرے کے ایک کونے میں لے کر گیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس نے کہا، قدیمہ، میں نے سرائے کے مالک سے پتہ کیا ہے۔ تبرک کے آخری دونوں ساتھی اسی سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ سنو، مجھے غور سے سنو۔ قدیمہ، اس سرائے میں یا ان کے کمرے کے اندر ان سے نمٹنا ہمارے لیے کئی خطرات کھڑا کر دے گا اور ہمارے پکڑے جانے کا اندیشہ ہے۔ اب رات ہو گئی ہے اور باہر اندھیرا بھی گہرا ہو گیا ہے۔ میں ان دونوں کو چکر دے کر باہر لے کر جاؤں گا اور رات کی تاریکی میں سمندر کے کنارے لے جا کر ان کا خاتمہ کر دوں گا۔ تم یہیں رہ کر تبرک کا خیال رکھنا، اس پر کڑی نگاہ رکھنا اور کمرے کا دروازہ بند رکھنا۔ قدیمہ نے بھی سرگوشی کرتے ہوئے کہا، تم تبرک کے متعلق کوئی فکر نہ کرو، میں اسے سنبھال لوں گا۔ تم اپنا خیال رکھنا، وہ دو ہیں اور تم اکیلے، کسی طریقے سے انہیں ٹھکانے لگا کر جلدی لوٹ آنا۔ احمد نے اپنے آپ کو مسلح کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ قدیمہ نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ احمد اس کمرے کے دروازے پر آیا جس کی نشاندہی سرائے کے مالک ہابس نے اس سے کی تھی۔ ایک بار اس نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے آپ کا جائزہ لیا۔ پھر اس نے دروازے پر ہلکی اور رازدارانہ سی دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک جوان نے دروازہ کھولا اور احمد کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، کہیں تم نے غلطی سے اس دروازے پر دستک تو نہیں دے دی؟ احمد نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں اس کمرے میں تیفور اور کمنیز نام کے دو جوان رہتے ہیں تو پھر میری دستک غلط نہیں۔ اتنی دیر میں ایک اور جوان دروازے پر آ کر کھڑا ہوا۔ دروازہ کھولنے والے نے حیرت و استعجاب سے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا نام ہی تیفور ہے اور یہ میرا ساتھی ہے کمنیز۔ کہو تم ہم سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ احمد نے لجاجت سے کہا، کیا تم مجھے کمرے میں داخل ہونے کو نہ کہو گے؟ میں تم دونوں کو تبرک کے متعلق کچھ کہنے آیا ہوں۔ تیفور نے دروازہ پورا کھول دیا اور ایک طرف ہٹتے ہوئے اس نے خوش طبعی سے کہا، اگر تم تبرک کی طرف سے آئے ہو تو اندر آ جاؤ۔ احمد کمرے کے اندر داخل ہوا اور اپنے پیچھے اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، میں تبرک کی طرف سے نہیں آیا بلکہ تبرک بھی میرے ساتھ ہے۔ اس بار کمنیز نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر تبرک بھی تمہارے ساتھ ہے تو پھر وہ کہاں ہے؟ احمد نے کھڑے کہا، میں تبرک کے متعلق ہی تمہارے لیے تکلیف دہ خبر لے کر آیا ہوں۔ سنو میرے ساتھیوں، سنو۔ ایک جوان اچانک کرتاجنہ سے کریٹ میں داخل ہوا۔ اس کا نام احمد ہے اور وہ اس ایمن کا منسوب ہے جسے تبرک لے کر آیا تھا اور جسے اب تم سب تلاش کر رہے ہو۔ سنو میرے عزیزوں، میرا نام سمرون ہے۔ مجھے تبرک کے بھائی نے کرتاجنہ سے یہاں تبرک کے پاس ہی پیغام دے کر بھیجا تھا کہ ایمن کو واپس کر دیا جائے، کیونکہ تبرک کی غیر موجودگی میں احمد نام کے جوان نے تبرک کی بہن کو اس کے گھر سے اٹھا لیا تھا اور یہ شرط پیش کی تھی کہ اپنی بہن لے جاؤ اور ایمن کو لوٹا جاؤ۔ میں یہ پیغام دینے جب یہاں کریٹ میں آیا تو مجھے تکلیف دہ حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے یہاں آنے سے قبل ہی احمد نام کا وہ جوان کریٹ پہنچ چکا تھا۔ اس نے حلیم شہر میں یونانی کمانگر سے تم سب کے متعلق معلومات حاصل کر لی۔ اس نے یہ بھی جان لیا تھا کہ تبرک اور اس کے ساتھی کہاں ہیں، لہٰذا وہ حرکت میں آیا۔ پہلے اس نے حلیم شہر میں تمہارے دو ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کے بعد وہ کناس شہر میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے لمحان یہودی کے ہاں قیام کیا اور ایک رات اس نے تبرک کی حویلی پر شب خون مارا۔ اس نے ان دونوں جوانوں کو قتل کر دیا جو وہاں تبرک کے محافظ تھے۔ پھر وہ تبرک کو اس حویلی سے اٹھا کر لے کر گیا اور لمحان یہودی کے گھر جا کر اس نے تبرک کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں گرم کر کے پھیر دیں اور اسے اندھا کر دیا۔ اس نے تبرک کو لمحان یہودی کے گھر پر چھوڑا اور خود وہ طوفانی انداز میں بالخورہ شہر کی طرف چلا گیا جہاں یوآسن اور طلوع ٹھہرے ہوئے تھے۔ تیفور نے فوراً درمیان میں بولتے ہوئے کہا، ٹھہرے ہوئے تھے کا کیا مطلب؟ کیا وہ دونوں اب وہاں نہیں ہیں؟ احمد نے اسے ملامت کرنے سے انداز میں کہا، پہلے مجھے پوری طرح سن تو لو، پھر بعد میں سوال کرنا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ احمد نام کا جوان بالخورہ کی طرف بڑھا۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح یوآسن اور طولو کی جان بچائی جائے، لیکن وہ ہماری امیدوں سے کہیں زیادہ خوفناک ثابت ہوا۔ جس وقت وہ بالخورہ شہر میں داخل ہوا، یوآسن اور طولو بندرگاہ کی طرف گئے ہوئے تھے۔ اس نے سرائے سے ان کا پتہ کیا اور بندرگاہ کی طرف چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ وہاں اس نے یوآسن اور طولو کو جا لیا اور ان دونوں پر حملہ کر دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر یوآسن اور طولو کی پوری مدد کی، لیکن وہ ہم تینوں پر بھاری ثابت ہوا۔ اس نے یوآسن اور طولو کو قتل کر دیا
میں بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا اور سیدھا کناس گیا۔ وہاں سے میں نے تبرک کو ساتھ لیا اور ادھر چلا آیا۔ احمد کا بھی یہی ارادہ تھا۔ وہ بھی یوحسن اور تولو سے نبٹ کر اور کناس سے اندھے تبرک کو لے کر صفنائی کی طرف ہی آنا چاہتا ہے۔ میں آج ہی تبرک کو لے کر یہاں پہنچا ہوں۔ احمد بھی آج ہی کل یہاں پہنچنے والا ہے اور پھر یوحسن اور تولو کی طرح تم دونوں کی بھی گردنیں کاٹ دے گا۔ میں تبرک کو سمندر کے کنارے ایک محفوظ جگہ پر بٹھا کر آیا ہوں اور اس نے مجھے تم دونوں کو بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ شہر کی کسی سرائے میں قیام نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس طرح احمد پھر ہم پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تبرک چاہتا ہے کہ یہ رات سمندر کے کنارے کھلی فضاؤں میں بسر کی جائے۔ گو کہ سردی ہے، لیکن ہمارے پاس سردی کا انتظام ہے، اس لیے تم دونوں کو بھی وہیں بلا لیا ہے۔ اندھیرے میں کل صبح یہاں سے ایک جہاز کرتاجنا کی طرف روانہ ہوگا۔ تبرک تم دونوں کے ساتھ اس جہاز سے کرتاجنا کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہے۔ وہ اندھا ہے اور نہایت بے بس ہو گیا ہے۔ تیفور نے طنز کرتے ہوئے احمد سے کہا، تم باتیں تو بہت کرتے ہو، لیکن تم سے یہ نہ ہو سکا کہ تم یوحسن اور تولو کے ساتھ مل کر اس احمد کا خاتمہ کر دیتے؟ یوحسن اور تولو کی موت کے بعد بھاگ جانے سے بہتر تھا کہ تم اس سے جنگ کرتے یا اس پر غالب آتے یا یوحسن اور تولو کی طرح مارے جاتے۔ احمد نے سخت آواز میں کہا، اس پر غالب آ جانے کا خیال خام ہے۔ میں گو کہ تم دونوں سے ایک ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہوں، اس کے باوجود اس احمد کے سامنے میں ٹھہر نہ سکا۔ تیفور نے غصے کی حالت میں پوچھا، تم نے یہ اندازہ کیوں کر لگایا کہ تم ہم دونوں سے مقابلہ کرنے کی سکت رکھتے ہو؟ یاد رکھو، تمہیں اب ایسا ثابت کرنا ہوگا، ورنہ میں تبرک سے بات کر کے تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ احمد نے بھی غصے کی حالت میں کہا، پہلے تبرک کے پاس چلو، اس کے بعد میں تم پر بھی یہ ثابت کر دوں گا کہ میں تم دونوں پر بھاری ہوں۔ تیفور کا چہرہ غصے میں آگ ہو گیا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور کمنیز کے ساتھ اپنا سامان سمیٹ کر وہ احمد کے ساتھ ہو لیے۔ تینوں استبل میں آئے۔ تیفور اور کمنیز اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ احمد نے گو کہ اپنا گھوڑا سرائے کے مالک ہوبس کے ہاتھ بھیج ڈالا تھا، پھر بھی اسے اپنے گھوڑے پر زین ڈالی اور ان دونوں کے ساتھ ہو لیا۔ شہر سے نکل کر وہ تینوں سمندر کے کنارے آئے اور شمال کی طرف اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑانے لگے۔ احمد آگے، تیفور اور کمنیز اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ شہر سے تقریباً 2 میل دور سمندر کے کنارے ایک ویران جگہ احمد نے اپنے گھوڑے کو روک لیا اور اپنی تلوار ڈھال سنبھال کر وہ مستعد ہو گیا۔ تیفور اپنا گھوڑا اس کے قریب اور غصیلی آواز میں اس نے کہا، یہاں کیوں رک گئے ہو؟ چلو، تبرک کہاں ہے؟ احمد نے اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہا، میرا اور تم دونوں کا فیصلہ سمندر کے کنارے اسی ویران جگہ پر ہوگا۔ یہاں میں تم دونوں پر ثابت کروں گا کہ کیسے میں تم دونوں پر بھاری ہوں۔ تیفور نے اور زیادہ سختی سے کہا، احمقوں والی باتیں نہ کرو، پہلے تبرک کے پاس چلو، اس کے بعد تمہارا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ احمد نے غیر مغلوب اور غیر مفتوح آواز میں کہا، غلیظ انسانوں، میرا نام سمرون نہیں، احمد ہوں، اور ان ویرانوں میں تم دونوں کو میں شکم گرسنا اور تشنا جگر کر کے ماروں گا۔ تم دونوں آگ کے پھول ہو اور اس سمندر میں ڈبو کر تمہیں میں بجھا دوں گا۔ تیفور نے دانت پیستے ہوئے غصے میں کہا، بے ایمان، جھوٹا، فریبی، مکار، بے وفا ہیلا گر، تو بھول رہا ہے تو یوحسن اور تولو پر ہی غالب آ گیا تھا۔ میں اور کمنیز دونوں مل کر تیری شخصیت کا الاؤ اور تیرے نفس کی حرارت کو بجھا دیں گے۔ احمد نے ایک ہلکا سا کہا لگاتے ہوئے کہا، تم جانتے ہی ہو کہ کہاں کرتاجنا اور کہاں کریٹ میں اگر کوہستانوں کا جگر شک کرا کے اور سمندر کا سینہ چیر کر تبرک اور اس کے 6 ساتھیوں سے نبٹ سکتا ہوں، تو اے دریدہ دہن وحشیوں، میں تم جیسے اغیار کے جور اور غم کی الغار سے کیوں کر خوفزدہ ہو سکتا ہوں؟ سنو، اس سیاہ گوشہ شب میں تم دونوں کے اندر بسی افعال شنیہ کی میل اور سرور انگیز شرابوں کی ساری تحریس میں دھو ڈالوں گا۔ آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ کرو تاکہ میں تمہارے اخلاقی زوال، نفس کی بھوک، گندے رنگ و روغن اور جوئے قلب کا سدباب کروں۔ حرص و ستم کے بندوں، حریص بشریت کے ہوس خیز نگار خانوں، آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ کرو کہ میں تم دونوں کو کسی کاروان کی بے نشان راہوں کا غبار بنا کر اڑا دوں۔ آگے بڑھ کر اپنی شجاعت و خصائص انسانیت کا اظہار کرو اور میری ریاضت و ہنر کا امتحان لو۔ تیفور اور کمنیز دونوں نے اپنی تلوار کھینچ لی اور دائیں بائیں سے احمد پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ آگے بڑھے۔ اچانک احمد نے چلا کر پکارا، یاتی کا ربا کا فتر ذو۔ ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کو ایک سخت ایڑ لگائی اور دوبارہ اپنا وہی نعرہ مارتا ہوا وہ کمنیز پر حملہ آور ہوا۔ کمنیز نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا، اور قبل اس کے کہ تیفور اس کی مدد کو پہنچتا،
احمد کی تلوار کمنیز کے شانے کو ران تک کاٹتی چلی گئی۔ رات کے اندھیرے میں کمنیز کی کرب انگیز چیخ بلند ہوئی اور ڈوب گئی۔ وہ اپنے گھوڑے سے گر کر دم توڑ گیا تھا۔ احمد اپنے گھوڑے کو پیچھے ہٹا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کمنیز کی مدد کو تیزی سے آگے بڑھتا ہوا تیفور بھی رک گیا۔ احمد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھر کہا، تیفور، تمہارا ساتھی تو گیا، اب تمہاری باری ہے۔ یاد رکھو کہ تم بھاگنا چاہو تو بھی کبھی بھاگ نہ سکو گے، کہ میرے ترکش میں زہریلے تیر ہیں، کمان میں میرے گھوڑے کی زین سے لٹک رہی ہے اور میرا نشانہ بے خطا ہے۔ تمہیں میری تلوار کی پیاس بجھانا ہوگی۔ سنو، جب میں وہاں سے بے پرواہ ہو کر تم پر حملہ آور ہوں گا تو تم اپنی نوائے پریشان اور صدائے بے ہنگم میں پکارتے پھرو گے، لیتا یعود الشباب، کاش جوانی لوٹ آئے۔ لیکن اس وقت تک میں تمہارے ذوق جاہو حشم کو خاک میں ملا دینے کا عزم کر چکا ہوں گا۔ سنبھلو تیفور، میں تم پر حملہ آور ہوتا ہوں اور تمہارے مزاج کو مستقیم کرتا ہوں۔ تیفور سنبھل گیا اور اپنی تلوار اپنے سامنے کر کے لہرانے لگا۔ احمد اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اپنی ڈھال اپنے سامنے اور خون آلود تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے اس نے گھوڑے کو پھر مہمیز لگائی۔ ساتھ ہی اس نے تکبیر بلند کرتے ہوئے زور سے اللہ اکبر پکارا۔ تیفور نے احمد کا وار اپنی تلوار پر روکا، لیکن اسی لمحہ احمد کی ڈھال اس کے منہ پر پوری قوت سے پڑی۔ تیفور لڑکھڑا کر گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ احمد نے بھی نیچے چھلانگ لگائی اور تیفور کے جسم کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اندھیری فضاؤں میں ایک بار پھر کربناک چیخ بلند ہوئی اور سمندر کی شور کرتی موجوں میں ڈوب کر رہ گئی۔ احمد نے دونوں لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ ہراساں کھڑے دونوں گھوڑوں کو اسے مار کر بھگا دیا۔ پھر وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا کر شہر کی طرف سرپٹ دوڑا رہا تھا۔ احمد پھر سرائے میں داخل ہوا۔ گھوڑا اس نے استبل میں باندھ کر اس کی زین اتاری اور خود سرائے کے اندر چلا گیا۔ جب وہ اپنے کمرے کے سامنے آیا تو اس نے دروازے کا اندر دبا کر دیکھا، وہ اندر سے بند تھا۔ دروازے پر اس نے ہلکی سی دستک دی، جس کے جواب میں اندر سے بوڑھے قدیمہ کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ احمد نے مدھم آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا، قدیمہ، دروازہ کھولو، میں احمد ہوں۔ قدیمہ نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ احمد اندر داخل ہوا۔ دروازہ اسے خود پہلے کی طرح اندر سے بند کر دیا۔ جب وہ آگے بڑھنے لگا تو قدیمہ نے پوچھا، جس مہم پر گئے تھے اس کا کیا ہوا؟ احمد نے اپنے بستر پر لحاف اوڑھے اور خاموش بیٹھے تبرک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں انہیں یہاں سے سیدھا شمال کی جانب سمندر کے کنارے لے کر گیا تھا۔ وہاں میں نے ان پر چھپ کر یا دھوکہ دہی سے حملہ نہیں کیا، بلکہ دونوں کو آزادی سے اپنا دفاع اور جنگ کرنے کی اجازت دے کر میں دونوں کو موت کے گھاٹ اتار کر آیا ہوں اور ان کی لاشیں سمندر میں پھینک آیا ہوں۔ قدیمہ نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، احمد، رب لا یزال کی قسم، میں نے آج تک تم جیسا جوان نہیں دیکھا۔ تمہارا حوصلہ اپار اور بے کراں اور تمہاری شجاعت لامحدود و ناپید کنار ہے۔ تم ان جوانوں میں سے ہو جو جلیل و جمیل ہیں اور ولولوں کا قائد بننے کا فن جانتے ہیں۔ احمد صرف مسکرا کر رہ گیا۔ قدیمہ کی کسی بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آہستہ آہستہ چلتا وہ تبرک کے پاس آیا اور اپنی تلوار برہنہ کر کے اس نے اس کی ناک کے قریب لے جاتے ہوئے کہا، تبرک، میری تلوار سے لگا ہوا یہ خون سونگھو اور پہچانو کہ کس کا ہے۔ تبرک نے سونگھا، پھر تکلیف دہ احساس میں اس نے کہا، میں نہیں جانتا تم کس پر وارد ہوئے ہو۔ حالات نے مجھے تمہارے سامنے بے بس اور مجبور کر دیا ہے، ورنہ میں کسی کے سامنے یوں جھکنے اور مات تسلیم کرنے والا نہ تھا۔ احمد نے اپنی تلوار نیام میں کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے دو آخری ساتھیوں تیفور اور کمنیز کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اب تم سکون کی نیند سو جاؤ۔ تمہیں کسی کے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا فیصلہ اب ایمن ہی کرے گی۔ سو جاؤ کہ رات گہری ہو چکی ہے اور صبح سویرے تمہیں جاگنا بھی ہوگا کہ ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ تبرک لیٹ گیا اور اپنے آپ کو اس نے لحاف میں چھپا لیا۔ احمد نے بھی اپنا جنگی لباس بدل لیا تھا، پھر وہ بھی اپنے بستر میں گھس گیا۔ تینوں نے وہ رات بوڑھے وینیسی ہاپس کی سرائے میں بسر کی اور اگلے چینل کو روز سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔